غسل کر، کوئی اچھا جوڑا پہن، آج تیرا نکاح ہے اور تیری رخصتی کا دن ہے۔ نانی جان نے میری بڑی خالہ کی خدمت میں ایک بچی کو بھیجا اور فرمایا جا اس سے ایک سوٹ لے کر آ، کہہ دے نانی نے منگایا ہے، جلدی لے کر آ، میں اس کو ترک کر تھوڑا چھوٹا کروں گی۔ خالہ عمر میں قد میں کچھ لمبی ہیں، تو نانی نے منگا کر جلدی اس کو ترپا۔ والدہ محترمہ نے غسل فرمایا، پھر وہ سوٹ پہنا۔ عصر کا وقت آ گیا، اماں جان کا نکاح ہو گیا، مغرب کا وقت آ گیا، اماں جان کو رخصت کیا گیا۔ نانا جان گھر میں تشریف لائے اور والدہ سے فرمایا بیٹا منہ کھول اور یہ پان کھا لے، پان چبا لے، ہونٹوں پہ کچھ تو لالی آ جائے گی، یہ پان کھا لے، یہ پان چبا لے، ہونٹوں میں کچھ تو لالی آ جائے گی۔ بیٹا پان کے ذریعے ہونٹ لال ہو جائیں اس کی تو گنجائش ہے، لیکن شریعت مطہرہ میں لپسٹک کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ نبی کے سچے غلام تھے۔ آج ہم نبی کی سنت کو جوتے کی نوک سے دھکیل کر اپنی بیٹیوں کو رخصت کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ بتا دو، مولانا کوئی تعویذ دلا دو، مولانا بچہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، بچی ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اللہ کی قسم علماء نے لکھا ہے کبوں میں کبے پیدا ہوتے ہیں، بگلوں میں بگلے پیدا ہوتے ہیں، گدھوں میں گدھے پیدا ہوتے ہیں، گھوڑوں میں گھوڑے پیدا ہوتے ہیں، فرمانبرداروں میں فرمانبردار پیدا ہوتے ہیں، نافرمانوں میں نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ جو گدھے گھوڑے کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ استقبل میں پہنچ جاتے ہیں، جو زانیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ زنا خانوں میں پہنچ جاتے ہیں، جو جواریوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ جوا خانوں میں پہنچ جاتے ہیں، جو چوروں اچکوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ پولیس کی ریمانڈ پر پہنچ جاتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کالی کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں، آپ کے غلاموں کے پیچھے چلتے ہیں، خدا کی قسم وہ جنت البقیع میں پہنچ جاتے ہیں، جنت المعلا میں پہنچ جاتے ہیں، ریاض الجنہ میں پہنچ جاتے ہیں، مینا عرفات کی وادیوں میں پہنچ جاتے ہیں، صفا مروہ کی پہاڑیوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی زندگی کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ نیتیں لے کے جانا، کچھ ارادے لے کے جانا، کچھ عزائم لے کر جانا۔ کلام پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے ان لوگوں کو خوشخبری سناؤ جو اللہ کے دین کو غور سے سنتے ہیں، اللہ کے نبی کے دین کو غور سے سنتے ہیں اور اس پر اپنی زندگیوں کا رخ بدل دیتے ہیں، زندگیوں میں کامل مکمل دین لے آتے ہیں۔ صرف سننے والوں کے لیے بشارت نہیں، جو غور سے سنیں، عمل کے جذبے سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، ان کے لیے قرآن پاک میں اللہ کی جانب سے بشارت ہے۔ یہ نیتیں کریں گے انشاءاللہ زندگیوں کا رخ بدلیں گے، زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئیں گے، اپنا نظام زندگی بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں مقام کی تقریروں سے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، زندگی کا رخ نہیں بدلتا۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے روتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر جاؤ، روتے ہوئے ماں باپ کو چھوڑ کر جاؤ، روتی ہوئی بیٹیوں کو چھوڑ کر جاؤ، روتی ہوئی ازواج کو چھوڑ کر جاؤ۔ اپنے شہر کے علماء سے جوڑ پیدا فرماؤ، اہل علم سے جوڑ پیدا فرماؤ، ائمہ سے جوڑ پیدا فرماؤ، اپنی نمازیں امام مسجد کو سناؤ، التحیات سناؤ، وضو کر کے دکھاؤ کہ امام صاحب میں آپ کے سامنے وضو کر رہا ہوں، آپ دیکھیں میری وضو میں کوئی کمی تو نہیں۔ اللہ کی قسم ہم میں سے بہت کم ہیں جنہوں نے وضو سیکھا ہوگا، وضو بے شک کرتے ہیں، اللہ جانے صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ آپ سے پوچھا جائے، ہم سے پوچھا جائے، کسی سے پوچھا جائے کہ آپ نے وضو سیکھا ہے؟ نہیں، میرے ابا بھی ایسے وضو کرتے تھے، دادے ابا بھی ایسے وضو کرتے تھے، بڑے ابا بھی ایسے وضو کرتے تھے، اس لیے میں بھی ایسے وضو کر رہا ہوں۔ واہ، صحابہ نے جس دین کے خاطر مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، صحابہ نے جس دین کے خاطر، جس چیز نے سکھانے
سلام بہترین دعا ہے، سلام بہترین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلام کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر، ایمان پر، اعمال پر، ان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون منع کرتا ہے ڈاکٹر بنانے کو؟ کون منع کرتا ہے لائر بنانے کو؟ کون منع کرتا ہے پروفیسر بنانے کو؟ کون منع کرتا ہے ماسٹر مسٹر بنانے کو؟ بناؤ، لیکن دین کے تقاضوں پر، ایمان کے تقاضوں پر، اعمال کے تقاضوں پر، سنت شریعت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی نسلوں کو ڈاکٹر بناؤ گے۔ خدا کی قسم، جہاں سے گزریں گی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ حیدرآباد میں ایک صاحبہ نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، اس کے بعد اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا۔ بچہ بہترین انجینئر بن گیا۔ اب انجینئر بننے کے بعد بچے کو ایک ملازمت کی تلاش ہوئی، ماں بھی دعا کر رہی ہے، بچہ بھی دعا کر رہا ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، حافظ قرآن ہے، تسبیحات کا پابند ہے، سنت شریعت کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ماں بھی مانگ رہی ہے، بچہ بھی مانگ رہا ہے، خوب دعائیں ہو رہی ہیں۔ ماں نے اخبار میں پڑھا فلاں کمپنی کو فرمایا چند انجینئروں کی حاجت ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے حافظ محترم سے کہا، بیٹا فلاں تاریخ میں فلاں مقام پر انٹرویو ہوئیں گے، تو بھی چلے جانا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے لیے روزی کو آسان فرما دے۔ ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا تاریخ کے آنے پر اس مقام پر پہنچا۔ جب انٹرویو کی باری آئی، حافظ محترم کو اندر بلایا گیا۔ حافظ صاحب اندر آفس میں پہنچے تو کمپنی کا مینیجر کھڑا ہوا، حافظ محترم سے مصافحہ ملایا اور کہا کہ کمپنی آپ کو چن چکی ہے، آپ کو سلیکٹ کر چکی ہے، کل سے آپ ضرور آ جائیں۔ حافظ صاحب نے سوال فرمایا کہ آپ یہ بتائیں صاحب، کیا میرے ماتھے پر میری یہ فرمایا ڈگری لکھی ہوئی ہے؟ آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، آپ نے ڈاکومنٹس نہیں دیکھے، آپ نے کسی طرح کی مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھی، آپ نے مجھ کو کیسے قبول کیا ہے؟ کتاب میں لکھا ہے۔ کمپنی کے اس مینیجر نے جواب دیا، دیکھیے صاحب، یہ سامنے کیمرہ لگا ہے اور یہ ادھر اسکرین لگی ہے، جس وقت آپ آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں یہاں واش بیسن میں ٹنکی چل رہی ہے، نل چل رہا ہے اور اس میں سے پانی ٹپک رہا ہے، آپ نے آ کر اس کو بند کیا۔ ہم سمجھ گئے کوئی تربیت یافتہ انجینئر ہے، ابھی تک کمپنی کو آپ نے چنا نہیں، آپ نے کمپنی کو نفع پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ کمپنی جب آپ کو چن لے گی، آپ کمپنی کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے۔ حافظ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حافظ محترم گھر گئے، آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں۔ ماں نے حافظ محترم کے آنسوؤں کو صاف کیا، کہا بیٹا کیا بات ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ حافظ صاحب نے جواب دیا، ماں یہ خوشی کے آنسو ہیں، لیکن سن ماں، آج میری ڈگریاں کام نہ آئی، میری تعلیمات کام نہ آئی، میری محنت کام نہ آئی، آج تیری تربیت کام آئی ہے۔ تو کہتی تھی بیٹا پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی کو کبھی ضائع ہونے مت دینا۔ ماں تو نے ایک مقام پر کہا تھا، ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا، بیٹا پانی بہت بڑی نعمت ہے، پانی کو کبھی ضائع ہونے مت دینا۔ اوپر سے نیچے آئے تو بارش نیچے سے اوپر جائے، بھاپ یہ فرمایا جم کر برسے تو اولا، برس کر جمے تو برف، جمع ہو جائے تو جھیل، بہ پڑے تو نہر، پتی پر گرے تو شبنم، پتی سے نکلے تو عرق، آنکھ سے نکلے تو آنسو، جسم سے نکلے تو پسینہ، محمد مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلے تو آب کوثر، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلے تو آب زمزم۔ ماں آج تیری تربیت نے مجھے مینیجر بنا دیا، اس مقام پر پہنچا دیا۔ ماں آج میری ڈگری کام نہ آئی، ماں آج تیری تربیت کام آئی ہے۔ کون کہتا ہے ڈاکٹر نہ بنائے؟ کون کہتا ہے پروفیسر نہ بنائے؟ کون کہتا ہے مسٹر نہ بنائے؟ کون کہتا ہے ماسٹر نہ بنائے؟ کون کہتا ہے بلڈر نہ بنائے؟ بناؤ، اسے محمدی بنا کر اسے ڈاکٹر بناؤ، اسے لائر بناؤ، اسے پروفیسر بناؤ۔ میرے رب کی قسم، جہاں سے گزرے گا خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں گی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ کچھ نیتیں لے کے جانا، کچھ ارادے لے کے جانا، کچھ عزائم لے کر جانا۔ اللہ کے واسطے اپنی تنہائیوں کو پاک کرو، پردے کے پیچھے کی زندگی کو پاک کرو۔ اللہ کے واسطے موبائل کے شر سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر کی مستورات کو بچاؤ، اپنی خواتین کو بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو بچاؤ، اپنی شریک حیات کو بچاؤ۔ اللہ کے واسطے اس کے شر سے
بہن بھی کسی کے موبائل میں پہنچے گی. آج ہمارے موبائل میں اگر دوسرے کی شریک حیات ہے تو کل کو ہماری شریک حیات بھی کسی کے موبائل میں پہنچے گی. کہنے والے نے کہا ہے جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چیٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چیٹے میری اولاد پر ہوں گے. جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چیٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چیٹے میری اولاد پر ہوں گے. بکری کے بچے نالی میں نہیں جاتے، کتے کے پلے نالی میں چلے جاتے ہیں. کبوتر کے بچے مرچ نہیں کھاتے، طوطے کے بچے مرچ اڑا جاتے ہیں. جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چیٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چیٹے میری اولاد پر ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، اللہ نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے. آپ دیوانے نہیں، ہم دیوانے نہیں، اللہ نے ہم سب کو عقل عطا فرمائی ہے. ہم اپنی عقل کا صحیح استعمال کریں، اللہ کی دی ہوئی اس بڑی نعمت کا استعمال صحیح کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں کا رخ بدل جائے گا. سبق لینے والے بنے. لکھا ہے کتاب میں بمبئی میں ایک شخص نے 22 سال تک نشہ کیا، 22 سال تک نشے کی وادیوں میں ڈوبا رہا، شراب میں ڈوبا رہا، زناکاری میں ڈوبا رہا، بدکاری میں ڈوبا رہا، اور اب ایک مسجد کے مؤذن بن گئے. ایک مسجد کے مؤذن بن گئے. پوچھنے والے نے پوچھا آپ یہ بتائیں آپ نے کس کا واعظ سنا ہے، کس کی تقریر سنی ہے کہ اللہ کے راستے میں گئے ہیں، آپ کی زندگی میں یہ انقلاب کہاں سے برپا ہوا؟ تو اس صاحب نے جواب دیا کہ میں رات میں بڑے بڑے گناہوں سے فارغ ہو کر شراب کے نشے میں لت پت ہو کر اپنے گھر چلا آ رہا تھا. میں نے دیکھا نالی میں کتے کا پلا پڑا ہے، نالی میں کتے کا پلا پڑا ہے اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے اس پلے کو اٹھا کر باہر رکھا. میں گھر پہنچا، میں تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنے لگا، ارے وہ کتے کا پلا جس کو کتیا نے دودھ پلایا وہ تو نالی میں گر کر باہر آنا چاہتا ہے، اور تجھے 22 سال ہو گئے اللہ کی زمین پر زنا کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، بدکاریاں کرتے ہوئے، مکاریاں کرتے ہوئے. تو کب گندگی کے ڈھیر سے باہر آئے گا؟ اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینا نہ چاہیں تو وہ کسی بیان کے محتاج نہیں، نبی کے محتاج نہیں، ولی کے محتاج نہیں. اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ تعالیٰ میں ہدایت نصیب فرمائے. ہمارے ماں باپ کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے جوانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو ہدایت نصیب فرمائے. نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے، اپنی زندگی کا رخ بدلیں گے، اپنی محنت کا رخ بدلیں گے، اپنے گھروں کا ماحول ایمانی بنائیں گے، نورانی بنائیں گے، قرآنی بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں دین لانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ پاک ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما دے. اپنی تنہائیوں کو پاک بناؤ، اپنی راتوں کو پاک بناؤ، اپنی خلوت کو پاک بناؤ، اور اس بات کا یقین کامل رکھو کہ پردے کے آگے بھی اللہ ہے، پردے کے پیچھے بھی اللہ ہے، اندھیرے میں بھی اللہ ہے، اجالے میں بھی اللہ ہے، پاچارے میں بھی اللہ ہے، چلی میں بھی اللہ ہے، پتے میں بھی اللہ ہے، پتی میں بھی اللہ ہے، مشرق مغرب میں اللہ ہے، شمال و جنوب میں اللہ ہے. اللہ کے کیمروں کا یقین کرنے والے بنو. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تجھے میرے کیمروں کا یقین نہیں؟ اللہ پاک ہمیں اللہ کے کیمروں کا یقین عطا فرما دے، اللہ کی نظر کا یقین عطا فرما دے. ایسا یقین کامل میسر ہو جائے جیسا اصحاب رسول کو میسر ہوا، آپ کے گھرانے کی خواتین کو نصیب ہوا. لکھا ہے علماء نے اللہ کے نبی صلی اللہ